الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله العظيم محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، کافی دیر سے آپ حضرات دین کی کافی قیمتی نصیحتیں سماعت کر رہے ہیں۔ بہت ہی شاندار خطاب عزیز مولانا ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے سماعت فرمایا۔ اتفاق ایسا ہے کہ آج میری طبیعت بالکل بھی بولنے کے لیے تیار نہیں، لیکن چونکہ یہاں کوئی اور ہے بھی نہیں، بس چند منٹ کچھ گزارشات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارے سامنے دو راستے رکھے ہیں۔ ایک ہدایت کا راستہ ہے، جس راستے کو اختیار کر کے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کو خوش کر لیتا ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ دوسرا راستہ گمراہی کا راستہ ہے، انسان اس کے ذریعے اللہ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے، دنیا میں گمراہ ہوتا رہتا ہے، اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے ایک قید خانہ تیار کیا ہے، جہنم، اس کا وہی دن بنتا ہے۔ اللہ نے انسان کو دو راہیں پر کھڑا کر دیا، دونوں راستے سامنے کر دیے، ہدایت کا راستہ اپنانا ہے یا گمراہی کا راستہ اپنانا ہے۔ ہدایت کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ کا مہمان خانہ جنت تیار ہے، گمراہی کے راستے پہ چلو گے تو اللہ کا جیل خانہ جہنم تیار ہے۔ یہ ہر انسان جانتا ہے، جس کو اللہ نے تھوڑا سا ایمان دیا، جس کے پاس ایمان کی رمق موجود ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے تو اللہ جنت دے گا۔ جس کے پاس تھوڑا ایمان موجود ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو، وہ یہ جانتا ہے کہ اگر ہم برے کام کریں گے تو جہنم میں ہمیں جانا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مرد عورت جو مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، اس کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اگر دنیا میں اچھے کام کریں گے تو جب قبر میں پہنچیں گے تو قبر ہمارے لیے جنت کا باغیچہ ہو جائے گا۔ دنیا میں برے کام کریں گے، جرم کریں گے، پاپ کریں گے، جب دنیا سے جائیں گے تو قبر ہمارے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ اور دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی مصیبتیں قبر کی تکلیفوں کے سامنے اور جہنم کی تکلیف کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہر صاحب ایمان جانتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جانتے ہیں کہ موت آنا ہے، جانتے ہیں کہ قبر میں جا کر کے سوالات کا سامنا کرنا ہے، جانتے ہیں کہ اگر غلط زندگی گزری تو جو اللہ کی جیل ہے، اللہ کا جیل خانہ ہے، اس میں ہمیں جانا ہے، اس کے باوجود بھی گمراہی کے راستے میں پڑے ہوئے دن اور رات ان کے گناہوں میں گزر رہے ہیں۔ عجیب صورتحال بن گئی ہے، چاہے مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو، عجیب صورتحال بن گئی ہے کہ صبح آنکھ کھلتی ہے گناہ پر، شام کو آنکھ بند ہوتی ہے گناہ پر۔ ہمارے
دل میں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم قدم قدم پر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، قدم قدم پر اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ میرے دوستو، میرے بھائیو، یہ تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے پوری امت کی طرف سے ہم سب کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ ہماری امت کے گناہوں کو دوسرے کے سامنے ظاہر مت کر، ورنہ جو ہم گناہ کرتے ہیں اور تنہائی کے اندر بیٹھ کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، جو ہمارے اندر خرابیاں ہیں، اگر یہ خرابیاں لوگوں کے سامنے آ جائیں تو کوئی بھی انسان ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کا مارا نہیں۔ پہلی امتوں کے اندر یہ ہوتا تھا، اگر کوئی انسان گناہ کرتا تھا تو اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے فلاں گناہ کیا۔ انسان جرم کر کے آتا تھا، اس کے دروازے کی چوکھٹ پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ فلاں مجرم ہے، اس نے فلاں جرم کیا۔ وہ آدمی شراب پی کے آتا تو اس کی پیشانی پہ لکھ جاتا کہ شرابی ہے، قتل کر کے آتا اس کے دروازے پہ لکھ جاتا کہ یہ قاتل ہے، زنا کر کے آتا اس کی پیشانی پہ لکھ جاتا کہ یہ زانی ہے، جھوٹ بول کر کے آتا تو اس کے دروازے پہ لکھ جاتا کہ یہ جھوٹا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مزید عذاب بھی آتا تھا۔ پہلی قوم جب اللہ کی نافرمانی کرتی تھی، گناہ کرتی تھی، تو اللہ ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیتا تھا۔ اتنے واقعات ہیں، پہلی قوم نے گناہ کیا، اللہ نے انہیں خنزیر بنا دیا، انہوں نے گناہ کیا، اللہ نے انہیں کتا بنا دیا، انہوں نے گناہ کیا، اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ کتنے واقعات ہیں، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے فوراً شکل کو تبدیل کر دیا، اور بڑے بڑے وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے لیکن اللہ کی جب نافرمانی ہوئی اللہ نے شکل کو تبدیل کر دیا۔ بلعام باورا اتنا بڑا عبادت گزار، 1000 سال تک عبادت کرنے والا تھا، لیکن اللہ کی نافرمانی جب اس سے ہوئی تو اللہ نے اسے کتا بنا دیا۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے انہیں بندر بنا دیا تھا، اور لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے انہیں خنزیر بنا دیا تھا۔ گناہ کرنے کے بعد میں اللہ شکلوں کو تبدیل کر دیتا تھا۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارے واقعات آئے کہ پہلی قوموں نے گناہ کیا، اللہ نے فوری طور پر عذاب بھیج کر کے ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا، تو اللہ کے نبی نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، اے میرے اللہ، اے رب کائنات، ہماری امت تو بہت کمزور ہے، یہ تو گناہ پہ گناہ کرے گی، گناہ پہ گناہ کرے گی، تیرے احکامات کو توڑے گی، اے اللہ اگر تو نے ان کے اوپر یہ عذاب بھیجا کہ ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا گیا، ان کی شکلوں کو تبدیل کر کے کچھ اور بنا دیا گیا، تو جو دوسری قومیں دنیا کے اندر آباد ہوں گی وہ ہماری امت کا مذاق بنائے گی، اے اللہ ان کی شکلوں کو تبدیل مت کرنا۔ لیکن یاد رکھیے اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ ہمارے گناہوں پر ہماری شکلوں کو ظاہر میں تبدیل نہیں کرے گا، اللہ ہماری شکلوں کو ظاہر میں نہیں بدلے گا۔ بظاہر ہم کتے اور خنزیر نہیں بنائے جائیں گے، لیکن یاد رکھیے اللہ باطن میں ہماری شکلوں کو ضرور تبدیل کر دے گا، اور ہمارے گناہوں کا اثر ہمارے ظاہر کی صورتوں پر ضرور پڑے گا۔ اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمارے چہرے سے گناہ کی نحوست ٹپکتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بچپن کے اندر بڑے حسین، بڑے بھولے بھالے ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، تھوڑا بڑے ہوتے ہیں، جوانی آنا شروع ہوتی ہے، چہرے عجیب بگڑنے لگتے ہیں ان کے، اور جوانی جب ڈھلنا شروع ہوتی ہے ہم کہتے ہیں بڑھاپا آ گیا ہے، چہرہ تبدیل ہو گیا۔ نہیں میرے دوستو، بڑھاپا تو اللہ والوں پر بھی آتا ہے، یہ تمہارے چہرے پر گناہوں کی نحوست ہے کہ تم اپنا چہرہ بھی دیکھ کر کے نہیں پہچان پا رہے۔
ورنہ اللہ والے ہی بوڑھے ہوتے ہیں. آپ نے اللہ والوں کے چہروں کو دیکھا ہوگا, بالکل بوڑھے ہو جاتے ہیں, داڑھی سفید ہو جاتی ہے, بھویں سفید ہو جاتی ہیں, پلکیں سفید ہو جاتی ہیں, لیکن اللہ والوں کے چہروں سے نور ٹپکتا ہے. اور ایک ہم بوڑھے ہوتے ہیں, جیسے ہی جوانی ڈھلنا شروع ہوئی اور بڑھاپا آنا ہمارے اوپر شروع ہوا, ہماری مائیں بہنیں بھی سوچیں, بڑی خوبصورت ہوتی ہیں, بڑی حسین و جمیل ہوتی ہیں, لیکن جیسے ہی جوانی ڈھلنا شروع ہوتی ہے, عجیب چہرے پہ نحوست کے آثار آ جاتے ہیں, سارا میک اپ کیا جاتا ہے, سارا میک اپ بیکار ہوتا ہے. عورتیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کہتی ہیں کہ میں کیا تھی اور کیا بن گئی, حالات نے مجھے کیا بنا دیا. آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, اپنے آپ کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں کتنا حسین تھا, کتنا خوبصورت تھا, کتنا بولا بالا تھا, آج میں کیا بن گیا ہوں. وہ سوچتا ہے ہماری عمر گزر رہی ہے, حالات آئے ہوئے ہیں, اس لیے چہرہ تبدیل ہو گیا. حالات بعد میں آئے ہیں, عمر کا تقاضا بعد میں ہے. پہلے ان گناہوں کی نحوست ہے جن گناہوں کی وجہ سے تمہارے چہرے سیاہ ہوتے جاتے ہیں. ان اللہ والیوں کو دیکھیے, ان کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھیے. اللہ کی بعض بندی ایسے بھی گزری ہیں جو دنیا میں کوئی میک اپ نہیں کرتی تھی, کوئی میک اپ نہیں کرتی تھی, لیکن ان کے چہرے کو دیکھ کر کے لوگ, عورتیں کہتی تھی ان کے چہرے سے نور برس رہا ہے, چہرے سے روحانیت ٹپک رہی ہے. بہت سارے اللہ والے ایسے گزرے ہیں جن کے چہرے کو دیکھ کر کے خالی لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جائے کرتے تھے, خالی چہرہ دیکھ کر کے. وہ کچھ نہیں کہتے, اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں بولتے, دعوت نہیں دیتے, تبلیغ نہیں کرتے, لیکن غیر مسلمین ان کے چہرے کو دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعی کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے, یہ کسی اللہ والے کا چہرہ. اور آج ہمارے چہرے گناہ ہوتے ہوتے ہمارے چہروں سے نحوست ٹپکتی ہے. ہماری مائیں بہنیں بناؤ سنگار کرتی ہیں, لیکن چہرہ ویسا نہیں بن پاتا. یاد رکھو یہ گناہوں کی نحوست ہے, گناہوں کی نحوست ہمارے چہروں کو تبدیل کر دیتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک بادشاہ تھا, اس نے اپنے زمانے کے اندر اعلان کیا کہ ہمیں 2 تصویریں بنوانا ہے, ایک فرشتے کی تصویر بنوانا ہے اور ایک شیطان کی تصویر بنوانا ہے, اور یہ دونوں تصویریں ہمارے محافظ خانے میں محفوظ کی جائیں گی تاکہ آنے والے لوگ جب یہ تصویریں دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ واقعی ان کے زمانے کے اندر کوئی کام کیا گیا. اس ملک کے سب سے بڑے مصور کو, تصویر بنانے والے کو لایا گیا. اس سے کہا گیا کہ تمہیں 2 تصویریں بنانا ہے, ایک فرشتے کی تصویر بنانا ہے اور ایک شیطان کی تصویر بنانا ہے. تصویر بنانے والا جب تصویر پہلے بناتا تھا تو اس کے لیے کوئی نمونہ چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے, فرشتے کو تو کسی نہیں دیکھا ہے, نہ شیطان کو کسی نے دیکھا ہے, تو اس کو 2 صورتیں ایسی چاہیے تھی. ایک تو ایسی صورت چاہیے تھی جو نہایت بھولا بھالا, خوبصورت, حسین و جمیل انسان ہو تاکہ اس کے نمونے کو دیکھ کر کے فرشتے کی تصویر بنائی جا سکے. اور ایک ایسی شکل چاہیے تھی جو انتہائی بھیانک چہرے والا ہو, ڈراؤنے چہرے والا ہو, خوفناک چہرے والا ہو, تاکہ اس کے چہرے کو دیکھ کر کے شیطان کی تصویر کو بنایا جا سکے. اس مصور نے تلاش کو شروع کیا. تلاش کرتے کرتے شہر کے کنارے پر ایک نوجوان لڑکا ملا جس کی عمر تقریباً 10-11 سال کی, بچہ تھا. دیکھا نہایت شریف بچہ ہے, چہرے سے شرافت ٹپک رہی ہے, نہایت معصوم بچہ ہے, حسین و جمیل ہے, اتنا حسین و جمیل ہے اس کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ واقعی کوئی فرشتہ ہے. اس مصور نے اس بچے سے بات کی, بچے کے ماں باپ سے بات کی کہ مجھے فرشتے کی تصویر بنانا ہے اور نمونے کے طور پر یہ بچہ مجھے بہت موزوں لگتا ہے. اگر میں اس بچے کی تصویر کو بادشاہ کے سامنے فرشتے کی تصویر کے طور پر پیش کروں گا تو یقیناً سب لوگ خوش ہو جائیں گے اور اس کے بدلے میں تمہیں اتنا پیسہ دیا جائے گا. ماں باپ تیار ہو گئے, بچہ بھی تیار ہو گیا. مصور نے تصویر کو بنایا اور بنا کر کے بادشاہ کے سامنے اور وزیروں کے سامنے جب اس تصویر کو پیش کیا ہے تو سب نے بڑا سراہا کہ واقعی تو نے ایک فرشتے کی تصویر بنائی.
اتنا حسین و جمیل، اتنا خوبصورت، اتنا بھولا بھالا، اتنا معصوم بچہ تھا. جب اس کی تصویر تیار ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ واقعی ایک فرشتے کی تصویر تیار ہوئی. اب وقت گزرتا گیا، یہ آدمی دوسرے انسان کو تلاش کرتا رہا، لیکن کوئی ایسا انسان نہیں ملا جس کی تصویر کو دیکھ کر کے یہ شیطان کی تصویر بنا سکے. آہستہ آہستہ 40 سال کا زمانہ گزر گیا. جب 40 سال گزر گئے تو بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بھائی میری زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں اور میں نے کہا تھا کہ ایک شیطان کی بھی تصویر بننا ہے اور ابھی تک اس کام کو تم نے مکمل نہیں کیا ہے، جلدی کرو تاکہ میرے زمانے کے اندر یہ تصویر بن کے تیار ہو جائے اور ہمارے زمانے کی ایک یادگار کے طور پر محفوظ ہو جائے. مصور نے تلاش کو تیز کیا تو اس نے شہر کے کوڑے دان کے پاس ایک آدمی کو پایا جس کے بکھرے ہوئے بال تھے، گھنی ہوئی بکھری ہوئی داڑھی تھی، انتہائی بھیانک چہرہ تھا، بہت ڈراؤنا اس کا چہرہ بنا ہوا تھا. لگتا تھا کہ واقعی کوئی چڑیل، کوئی شیطان ہے. اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ بھائی مجھے شیطان کی تصویر بنانا ہے اور اس کے لیے نمونے کے طور پر مجھے آپ موضوع رکھتے ہو، اس کے بدلے میں آپ کو اتنا اتنا پیسہ دوں گا، آپ نمونے کے طور پر اپنی تصویر کو بنوا لیجیے. اب وہ حالات کا مارا ہوا غریب انسان، حالات کا ستایا ہوا، اس نے سوچا کچھ پیسے مل جائیں گے، تیار ہو گیا. جب مصور نے اس آدمی کی تصویر کو بنانا شروع کیا تو وہ آدمی دہاڑے مار مار کے رونے لگا، دہاڑے مار مار کے رونے لگا. مصور نے پوچھا بھائی ماجرا کیا ہے، پیسے کم ہے یا کوئی اور بات ہے؟ اگر پیسے کم ہو تو اور بڑھا دیے جائیں گے. کہا بات پیسوں کی نہیں ہے، پیسے بالکل کم نہیں ہے. اصل میں شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اب سے 40 سال پہلے جس بچے کی تصویر کو آپ نے فرشتے کے طور پر بنایا تھا وہ بچہ کوئی اور نہیں، میں ہی تھا. لیکن میرے گناہوں نے، میرے کالے کرتوتوں نے، میرے سیاہ کارناموں نے، میرے حالات نے آج میرے چہرے کو اتنا بھیانک بنا دیا ہے کہ اگر شیطان کی تصویر بنانے کے لیے کوئی نمونہ ملا ہے تو میں ملا ہوں. میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ جو ہمارے چہرے جوانی کے اندر بڑے حسین و جمیل ہوتے ہیں اور بعد میں چڑھ کر کے جو ہمارے چہرے خراب ہو جاتے ہیں، خود ہمیں اپنے چہروں کو دیکھ کر کے ڈر لگتا ہے. یہ کوئی اور چیز نہیں، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا ضرور قبول ہوئی. اللہ ظاہر میں ہماری شکلوں کو تبدیل نہیں کر رہا ہے، ظاہر میں اللہ ہمیں خنزیر اور کتا نہیں بنا رہا ہے، لیکن ظاہر میں ہماری شکلوں پر اثر پڑ رہا ہے. اور یاد رکھیے ظاہر میں تو ہماری شکلوں پر خالی اثر پڑ رہا ہے، لیکن باطن میں اللہ ساری شکلوں کو تبدیل کرتا ہے. انسان جیسا گناہ کرتا ہے اللہ باطن میں ویسے ہی اس کی شکل کو بنا دیتا ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو دھوکہ دیتا ہے، آج کل دھوکہ دینا بھی ایک فن ہو گیا ہے، لوگ کہتے ہیں بہانہ کر دیا، بیوقوف بنا دیا. فرمایا کوئی انسان اگر کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو باطن میں اس کی تصویر بندر کی بنا دی جاتی ہے، اس لیے کہ بندر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. اگر کسی کے من میں لالچ ہوتا ہے، کوئی لالچی انسان ہوتا ہے، تو اللہ اس کی تصویر باطن میں اس کی شکل کو کتے کی بنا دیتا ہے، اس لیے کہ کتے کے اندر لالچ ہوتی ہے. اگر کوئی انسان بے حیائی کے کام کرتا ہے، اللہ اس کی شکل کو باطن کے اندر خنزیر کی بنا دیتا ہے، اس لیے کہ خنزیر کے اندر بے حیائی ہوتی ہے. اگر کوئی انسان کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ باطن کے اندر اس کی شکل کو سانپ اور بچھو کی بنا دیتا ہے، اس لیے کہ سانپ اور بچھو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. میرے دوستو، میرے بھائیوں، ہم ظاہر میں تو انسان بیٹھے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ باطن کے اندر شکلوں کو تبدیل کر چکا ہے. اب ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے میں کون سا گناہ کر رہا ہوں اور اللہ نے میری کیا شکل بنا رکھا ہے. یہ شکلیں ہم کو نظر نہیں آتی ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان اللہ والوں کو ساری شکلیں دکھائی دیتی ہیں. اللہ والے جب ہمارے پاس سے گزرتے ہیں تو ان کو ہم انسان نظر نہیں آتے ہیں، بلکہ اپنے گناہ کے حساب سے انہیں ہم نظر آتے ہیں. اگر ہمارا گناہ بے حیائی کا ہے تو انہیں خنزیر نظر آتے ہیں، اگر ہمارا گناہ لالچ کا ہے تو انہیں کتے نظر آتے ہیں، اگر ہمارا گناہ دوسروں کو تکلیف دینے کا ہے تو انہیں سانپ اور بچھو نظر آتے ہیں.
حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، اور بڑے اللہ والے گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ پوری دہلی کے لوگ حضرت کے مرید تھے، حضرت مہدیان میں رہتے تھے، اور جامع مسجد دہلی کے اندر بیان کرنے کے لیے جمعے کے دن آیا کرتے تھے۔ جب آپ اپنے گھر سے جامع مسجد بیان کرنے کے لیے نکلتے تو راستے میں جتنے لوگ تھے سب راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے حضرت کا دیدار کرنے کے لیے، حضرت آ رہے ہیں، حضرت کے چہرے کی ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے۔ یہ معمول چلتا رہا، لیکن کچھ دنوں کے بعد میں حضرت نے بڑا عجیب کام کرنا شروع کیا۔ جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں، جامع مسجد بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو راستے کے اندر اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیتے ہیں۔ اب جو حضرت کے مریدین تھے، چاہنے والے تھے، وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ پورے ہفتے تو حضرت کو دیکھنے کو ملتا نہیں ہے۔ حضرت اپنے گھر پہ رہتے ہیں، تصنیف کے اندر، تعلیم کے اندر مصروف رہتے ہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ زیارت کا موقع ملتا تھا، لیکن حضرت نے عجیب معمول شروع کر دیا ہے۔ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں، نقاب ڈال کے نکلتے ہیں، جامع مسجد میں آتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور نقاب ڈال کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اب لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ لوگوں نے جو حضرت کا خادم تھا، جو ساتھ میں رہنے والا تھا، اس سے شکایت کی کہ بھائی حضرت نے تو ہمیں اپنے دیدار سے محروم کر دیا ہے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ حضرت کا دیدار میسر ہوتا تھا، ہمیں اس سے بھی محروم کر دیا گیا۔ تو خادم چونکہ منہ لگا تھا، اس نے حضرت سے کہا حضرت یہ کیا کام کرنا شروع کر دیا آپ نے؟ پورے ہفتے لوگ آپ کے دیدار کے لیے تڑپتے ہیں، پورے ہفتے لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں، اور آپ نے یہ عجیب کام شروع کیا ہے، جب آپ آتے ہیں تو چہرے پر نقاب ڈال کے آتے ہیں۔ حضرت نے خادم کو جواب نہیں دیا، بلکہ خادم اپنا رومال اتار کر کے خادم کے سر پہ رکھ دیا۔ وہ خادم کہتا ہے جب حضرت نے اپنا رومال میرے سر کے اوپر رکھا ہے تو قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے کی دہلی جو انسانوں کا مرکز تھی، جہاں ہزاروں لاکھوں انسان بستے تھے، وہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ کوئی سانپ نظر آ رہا تھا، کوئی بچھو نظر آ رہا تھا، کوئی خنزیر نظر آ رہا تھا، کوئی کتا نظر آ رہا تھا۔ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے اندر کوئی ایک دو انسان نظر آ رہا تھا، باقی ساری شکلیں اللہ تبدیل کر چکا تھا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک اللہ والے مجذوب سے ملاقات ہو گئی۔ اس مجذوب نے پوچھا احمد علی انسان کہاں رہتے ہیں، انسان کہاں بستے ہیں؟ مولانا احمد علی کے سامنے فرمایا کہ دنیا انسانوں سے بھری ہوئی ہے، اور آپ سوال کر رہے ہیں کہ انسان کہاں بستے ہیں، انسان کہاں رہتے ہیں؟ کہاں انسان بتاؤ کہاں رہتے ہیں؟ کہا بھائی یہ تو کوئی انسان جا رہا ہے، وہ انسان جا رہا ہے، وہ بازار انسانوں سے بھری ہوئی ہے، تمہیں انسان نظر نہیں آ رہا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات کہی تو اس مجذوب نے آنکھیں گھور کر کے میری طرف دیکھا اور اپنے ہاتھ کو میرے سینے کے اوپر مارا۔ مولانا فرماتے ہیں جب اس نے اپنے ہاتھ کو میرے سینے پر مارا ہے تو اللہ کی قسم مجھے اس دنیا کے اندر کوئی انسان نظر نہیں آ رہا۔ لاکھوں کروڑوں کے اندر کوئی ایک انسان نظر آ رہا تھا، کوئی خنزیر تھا، کوئی کتا تھا، کوئی بندر تھا، کوئی سانپ تھا، کوئی بچھو تھا، ساری دنیا جانوروں سے بھری تھی، کوئی اکا دکا انسان نظر آ رہا تھا۔ اس وقت مولانا نے ایک شعر کہا تھا، مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک، ہزاروں میں نہیں تو لاکھوں میں دیکھ۔ یعنی اللہ مالک تو سب کا ہے، لیکن مالک کا لاکھوں کے اندر کوئی ایک انسان نظر آتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، ہم اس دنیا کے اندر گناہوں کی وجہ سے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے ہماری شکلوں کو تبدیل نہیں کیا ہے۔ اللہ ہماری شکلوں کو تبدیل کر دے گا، باطن کے اندر تبدیل کر دے گا، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس گناہ کی وجہ سے اللہ ظاہر کے اندر بھی شکل کو بدل دے گا، اور وہ گناہ ہے گانا بجانے کا گناہ، گانا سننے کا گناہ۔ یہ روایت ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آج ہمارے نوجوان گانا بجانے کے بہت شوقین ہو رہے ہیں،
موبائل کے اندر ہر وقت گانا سننا، ہر وقت گانا بجانا۔ اللہ سنیے، کان کھول کے سنیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب گانا بجانا، گانا سننا عام ہو جائے گا تو اللہ آسمان سے 3 عذاب کو نازل کرے گا۔ اللہ آسمان سے 3 عذاب کو بھیجے گا۔ پہلا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ شکلوں کو مس کر دے گا۔ ویسے تو اللہ اس امت کی شکلوں کو مس نہیں کرے گا، لیکن جب گانا سننا اور گانا بجانا عام ہو جائے گا تو اللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ شکلوں کو بدل دے گا۔ کسی کو خنزیر بنا دے گا، کسی کو کتا بنا دے گا، کسی کو بندر بنا دے گا، کسی کو سانپ بنا دے گا، کسی کو بچھو بنا دے گا۔ اللہ جو چاہے گا بنا دے گا۔ اللہ شکلوں کو تبدیل کر دے گا جب گانا بجانا عام ہو جائے گا۔ اور دوسرا عذاب اللہ آسمان سے یہ اتارے گا کہ اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کرے گا۔ اللہ آسمان سے پتھروں کو برسائے گا۔ جس طریقے سے اللہ نے پہلی قوموں کو پتھروں کے ذریعے ہلاک کیا تھا، تباہ و برباد کیا تھا، اللہ اسی عذاب کو بھیجے گا۔ پوری انسانیت ہوگی، اللہ انسانیت پہ پتھر کو برسائے گا اور پوری انسانیت تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ جب قوم کے اندر گناہ گانا بجانا عام ہو جائے گا، ہر آدمی گانا بجانے کا شوقین ہو جائے گا، تو اللہ تیسرا عذاب یہ بھیجے گا کہ اللہ زمین کو پھاڑے گا اور لوگوں کو اس میں دھسا دے گا۔ زمین پھٹے گی، زلزلہ آئے گا، لوگ دھس جائیں گے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، یہ عذاب اللہ کا شروع ہو چکا ہے۔ اللہ معاف فرمائے ہم سب کو، یہ اللہ کا عذاب شروع ہو چکا ہے۔ زمین میں دھسنا شروع ہو گیا ہے۔ ابھی ایک ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا، چند لڑکیاں ناچ رہی تھی، گا رہی تھی۔ شادی کا موقع تھا۔ شادی کے موقع پر خاص طریقے سے عورتیں آپے سے باہر ہو جاتی ہیں، سمجھتی ہیں نہ تو شریعت کوئی چیز ہے نہ دین کوئی چیز ہے، جیسے چاہو ناچ لو، جیسے چاہو گا لو، جیسے چاہو خرافات کر لو۔ ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا، شادی کا موقع تھا، چند لڑکیاں ناچ رہی تھی، اللہ نے اسی زمین کے حصے کو دھسا دیا، وہ ساری لڑکیاں اس زمین کے حصے میں دھس گئی ناچتے ہوئے۔ اللہ کا عذاب آیا فوری طور پر، زمین کا وہ حصہ پھٹا اور جو ناچنے والی لڑکیاں تھیں وہ ساری کی ساری لڑکیاں اسی زمین کے اندر دھس گئی۔ اور یہ جو زلزلے آ رہے ہیں، ان زلزلوں کے اندر بڑی بڑی عمارتیں زمین کے اندر دھس رہی ہیں، لاکھوں انسان زمین کے اندر دھس کے مر رہے ہیں۔ یہ اسی ناچ اور گانے کا عذاب، اسی ناچ اور گانے کا عذاب ہے۔ ناچ اور گانے کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جس ناچ اور گانے کو دنیا سے مٹانے کے لیے آئے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں دنیا میں 2 چیز مٹانے کے لیے آیا ہوں، بتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہوں اور ناچ اور گانے کو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ افسوس مسلمانوں، تم نے بتوں کو تو مٹا دیا، بتوں کو اپنے دلوں سے نکال دیا، لیکن ناچ اور گانا جس کو اللہ کے نبی دنیا سے مٹانے کے لیے آئے تھے وہ تمہارے دلوں میں آج بھی ہے، تمہارے موبائلوں پہ آج بھی ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر مجھے افسوس ہوتا ہے، بڑے بڑے دیندار گھرانوں میں، ایسے گھرانوں میں جہاں آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، شادی گئی عورتوں نے ناچنا شروع کر دیا، عورتیں اپنے سے باہر ہو گئی، دیندار عورتیں ہیں۔ اور کتنا بڑا افسوس ہوتا ہے، نوجوان لڑکی آپ کی ہے، نوجوان لڑکی آپ کی ہے، کتنے بے غیرت آپ ہیں۔ آپ کی نوجوان لڑکی مجمع میں ناچ رہی ہے، ماں اس کو شاباشی دے رہی ہے، بہن اس کو شاباشی دے رہی ہے۔ اگر سوچو اسی حال میں اللہ کا عذاب آ جائے، اسی حال میں اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، موت کا فرشتہ آ جائے اللہ کی طرف سے، جب تمہارے ہونٹوں پر کسی گائیکار کا گانا ہو اور تمہاری کمر کے اوپر کسی ناچنے والی کا ناچ ہو، اور اسی حال میں اللہ کا عذاب آ جائے، بتاؤ اللہ کے سامنے کس حال میں پیش ہوگے؟ اللہ کے سامنے کس حال میں پیش ہوگے؟ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، اس ناچ اور گانے کو، اور یہ ناچ گانا چاہے ایسے ہو چاہے موبائل والا ہو، دونوں طرف سے اللہ کا عذاب ہے۔ ناچ اور گانے کو معاشرے سے ختم کیجیے۔ ابھی پرسوں ہمارا پروگرام راولپور میں تھا، شاہجہاں پور کے پاس میں، وہاں کے علماء نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا، میری جمعیت کی طرف سے مجھ سے اعلان کروایا گیا
کہ آپ اعلان کیجئے کہ جس شادی بیاہ میں ناچ گانا ہوگا، ڈی جے ہوگا، اس شادی میں کوئی حافظ، کوئی عالم نکاح نہیں پڑھائے گا۔ اتنا بڑا اللہ کا عذاب آنے والا ہے ناچ اور گانے کی وجہ سے، اور ہم شادی بیاہ میں اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شادی بیاہ میں مسلمانوں کی افسوس ہوتا ہے، غیر مسلموں کی شادی بیاہ اگر ڈی جے کے ساتھ میں جا رہی ہیں، ناچ اور گانے کے ساتھ میں جا رہی ہیں، تو اتنا افسوس نہیں، اس لیے کہ ان کے ہاں تو دین کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ افسوس تو جب ہوتا ہے ایک صاحب ایمان کے یہاں، ایک کلمہ پڑھنے والے کے یہاں، جس نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، جس نے کہا ہے ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس کی شادی بیاہ میں ناچ گانا ہو رہا ہے۔ اس کے گھر کی عورتیں ناچ رہی ہیں، اس کے گھر کی عورتیں خوشی کے اندر آپے سے باہر ہو رہی ہیں، گھر کی لڑکیاں خوشی سے میں آپے سے باہر ہو رہی ہیں۔ کیا یہ خوشی ہے؟ اللہ اس خوشی کو ایک لمحے کے اندر غمی میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ قادر ہے مطلب آپ خوشی کے اندر جو آپے سے باہر عورتیں ہوتی ہیں، جو کسی شریعت کا خیال نہیں کرتی ہیں، دین کا خیال نہیں کرتے ہیں، یاد رکھو اسی حالت میں اللہ تمہیں موت بھی دے سکتا ہے، اسی حالت میں اللہ تمہارے گھر میں کوئی غم بھی لا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے تم ناچ گانے کے اندر مصروف ہو اور ادھر تمہارے شوہر کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے تم ناچ گانے میں مصروف ہو، ادھر تمہارے بیٹے کے ساتھ میں یا باپ کے ساتھ میں اللہ کسی حادثے کو کھڑا کر دے، تو کیا کرو گی تم؟ بعد میں رو گی اللہ کے سامنے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، شادی بیاہ سے خرافات کو ختم کیجئے، اور خاص طریقے سے یہ جو ناچ گانا چل رہا ہے اور جو ڈی جے چل رہا ہے، اس کو دور کیجئے۔ اور ہمارے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ جو موبائلوں کے اندر آپ گانے سنتے ہو، 24 گھنٹے آپ کے کان نہیں تھکتے ہیں، کان کے پردے نہیں پھٹتے ہیں آپ جو ہر وقت میں گانا سنتے رہتے ہو، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے۔ کتنی نفرت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھول اور تاشے سے۔ ایک روایت بیان کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ حضرت نافع، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں جا رہے تھے، ڈھول ایک جگہ پر بج رہا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنے کانوں کے اندر اس طریقے سے انگلیاں ڈالی اور بہت دور تک چلتے رہے۔ جب کافی دور چلے گئے تو ان کے ساتھ میں جو ان کے شاگرد تھے حضرت نافع، ان سے پوچھا کہ اب ڈھول کی آواز تو نہیں آ رہی؟ انہوں نے کہا نہیں، ڈھول کی آواز نہیں آ رہی۔ اپنے کانوں سے انگلیوں کو نکالا اور کہا کہ یہی واقعہ میرے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جا رہے تھے، ایک جگہ پر ڈھول بج رہا تھا، آپ نے اپنے کانوں کے اندر انگلیوں کو ڈال دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنی شدید نفرت ناچ اور گانے سے، ڈھول اور تاشے سے، ڈی جے سے اتنی شدید نفرت، اور آج مسلمان اسی کو کر رہا ہے۔ یاد رکھو کل قیامت کا دن ہوگا، حدیث سنا رہا ہوں، کل قیامت کا دن ہوگا، جو لوگ گانا گانے والیوں کے گانے کے شوقین ہوں گے، ڈھول اور تاشے کے شوقین ہوں گے، اللہ قیامت کے دن شیشے کو پگھلائے گا اور ان کانوں کے اندر شیشہ پگھلا کے ڈالا جائے گا جن کانوں نے ڈھول اور تاشا سنا ہے، ناچ اور گانا سنا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، گناہوں سے باز آؤ، اور خاص طریقے سے یہ جو ناچ گانے والا گناہ ہے، ڈھول تاشے والا گناہ ہے، اس گناہ سے توبہ کرو، اس گناہ سے توبہ کرو، اور سارے گناہوں سے توبہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو بظاہر میں تو آپ کی آنکھیں بھی ہیں، منہ بھی ہے، چہرہ بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، لیکن باطن میں اللہ نے آپ کی شکل کو تبدیل کر کے کسی جانور کی بنا دیا۔ اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ اور یاد رکھو علماء کرام نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، بیان کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ اللہ نے جس گناہ کی وجہ سے باطن کے اندر ہماری جو شکل بنائی ہے، کل قیامت میں اسی شکل کے ساتھ میں اللہ کے سامنے پیش ہو۔ سوچے ذرا صحیح، اگر باطن میں ہمیں اللہ نے کتا بنا دیا ہے، اللہ محشر میں ہمیں کتا بنا کے اٹھائے گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے سارے نبی ہوں گے، اور ایک کتا صاحب کہف کا جو جنت کے اندر جا رہا ہوگا، اگر وہ ہم سے یہ کہہ دے گا کہ تم تو انسان تھے پھر بھی کتا بنا دیے گئے، اور ہم کتا تھے ہم کو انسان بنا کے جنت میں داخل کیا جا رہا، کیسے سامنا کرو گے اللہ کے نبی علیہ السلام کا؟ اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں خنزیر بنا دیا گیا ہے،
اللہ کے نبی کے سامنے کیسے جاؤ گے؟ کیسے کہو گے آقا تمہارے امتی ہی سفارش کر دیجئے؟ شکل ہماری خنزیر کی ہوگی، شکل ہماری کتے کی ہوگی، شکل ہماری بندر کی ہوگی، شکل ہماری سانپ اور بچھو کی ہوگی، ہم آقا کے سامنے کیسے جائیں گے؟ کیسے کہیں گے آقا ہمارے لیے سفارش کر دیجئے، ہم بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ رسوائی اس بات میں آئے، اس سے پہلے کہ آقا کے سامنے ہم شرمندہ ہو جائیں، منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں، منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونے کے قابل نہ رہیں، آج اللہ نے موقع دیا ہے، توبہ کر لیجئے، سارے گناہوں سے توبہ کر لیجئے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کر لیجئے اللہ سے، سارے گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ یہ مت سوچئے کہ میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، اللہ کے یہاں گناہوں کی کثرت نہیں دیکھی جاتی، تمہارا ایک آنسو دیکھا جاتا ہے۔ گناہ کتنے بھی صحیح، اگر سچے دل کے ساتھ ایک آنسو اللہ کے دربار میں بہا دیا، ایک آنسو اللہ کے دربار میں گرا دیا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے میرے دوستو، توبہ کرو اللہ سے، اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ۔ خاص طریقے سے جو رات آ رہی ہے، شب برات کی رات آ رہی ہے، یہ رات کھیل کود کرنے کے لیے نہیں ہے، تماشے بازیاں کرنے کے لیے نہیں ہے، بھیڑ بھڑکا جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ رات اسی لیے دی جا رہی ہے کہ گوشے تنہائی میں بیٹھ کر کے، کہیں کونے کے اندر بیٹھ کر کے چند آنسو اللہ کے سامنے گرائیں۔ بھیڑ جمع کرنا مقصد نہیں ہے، یہ جو آج کل ہوتا ہے نا کہ مسجدوں کے اندر بھیڑ جمع کی جا رہی ہے، قبرستان میں بھیڑ جمع کر کے جا رہے ہیں، اجتماعی طور پر جا رہے ہیں، یہ کہیں سے ثابت نہیں۔ اصل اس رات میں تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، پورے سال جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کی اللہ کے سامنے معافی مانگنا ہے، اور تنہائی میں اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہوتا۔ تنہائی میں کونے میں بیٹھ جائیے، ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلا دیجئے، رات کی تاریکی ہوگی، رات کا اندھیرا ہوگا، آپ کے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے ہوں گے، آنکھیں آپ کی برس رہی ہوں گی، زبان توبہ کر رہی ہوگی، دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ یہی چاہتا بھی، اللہ یہی چاہتا ہے۔ دیکھیے اللہ ہم کو عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ نے کہا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا اگر تم اللہ کے سامنے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ پر ایمان لاتے رہو، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو بھٹک گیا، راستے سے ہٹ گیا، گمراہی کے دلدل میں پھنس گیا، ایک مرتبہ میرے دربار میں آ جائے اور ایک آنسو میرے دربار میں گرا دے، اللہ اسے معاف کر دے۔ کتنے بڑے بڑے مجرم، کتنے بڑے بڑے پاپی، کتنے بڑے بڑے گنہگار جب اللہ کے دربار میں پہنچے ہیں اور ایک مرتبہ ندامت کے ساتھ میں کہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور معافی نہیں کیا ہے بلکہ اللہ نے انہیں اپنا ولی بنا دیا، وقت کے ولی بن گئے۔ جنید بغدادی پہلوان تھے، پہلوانی کیا کرتے تھے، ایک لمحے کے اندر اللہ نے ولی بنا دیا۔ کتنے بڑے بڑے ڈاکو، کتنے بڑے بڑے پاپ سنگر جب اللہ کے دربار میں پہنچے ہیں اور ایک آنسو اللہ کے دربار میں گرایا، اللہ نے وقت کا قطب اور ابدال بنا دیا۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، آج ہی رات توبہ کریں، شب برات میں توبہ کریں، اللہ کے سامنے روئیں، ہر لمحہ گڑ گڑائیں، موت ہمارا انتظار کر رہی ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، ایک ایک عمل کا حساب و کتاب دینا ہے، اس لیے آج ہی توبہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب یا رب یا رب لك الحمد كله ولك الشكر كله، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب السماوات ويا رب العرش العظيم۔ اے اللہ، ہم چند گنہگار بندے رات اس تاریکی میں صرف اور صرف تیری رضا کے واسطے، تجھے راضی کرنے کے واسطے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ، اتنی رات میں دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی دولت حاصل کرنا نہیں، کوئی منصب حاصل کرنا نہیں، ہاں بس ایک مقصد ہے، اے اللہ آپ راضی ہو جائیں، اپنی ناراضی کو ختم فرما دیں،
ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، بڑے مجرم ہیں، بڑے خطاکار ہیں، کوئی لمحہ تو نہیں گزرا تیری نافرمانی کے بغیر۔ اے اللہ، دن کے اجالے میں گناہ کیے، رات کے اندھیرے میں گناہ کیے، لوگوں سے چھپ کے گناہ کیے، لوگوں کے سامنے بھی گناہ کیے۔ اے اللہ، اے کریم آقا، آج سچے دل سے تیرے دربار میں توبہ کر رہے ہیں۔ اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے کریم آقا معاف فرما دے۔ اے اللہ، اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو کون سا در ہے تیرے در کے سوا جہاں معافی کا پروانہ ملے گا؟ اے اللہ، اس فقیر کا تو کچھ نہیں بگڑے گا جس کو ایک دروازے پہ نہیں ملا، دوسرے پہ چلا گیا، دوسرے سے بھگا دیا گیا، تیسرے پہ چلا گیا، تیسرے پہ نہیں ملا، چوتھے پہ چلا گیا۔ اے اللہ، ہمارا کیا بنے گا اگر آپ نے ہمیں اپنے دربار سے دھکار دیا؟ اے اللہ، ہمارے سامنے تو کوئی دوسرا دربار بھی نہیں ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے۔ اے کریم آقا، امت کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ، امت بڑے مسائل کا شکار ہے، بڑے مسائل کا شکار ہے۔ اے اللہ، کسی بھی طریقے سے تیری نبی کی امت محفوظ نہیں ہے، نہ بوڑھوں کی داڑیاں محفوظ ہیں، نہ عورتوں کے دوپٹے محفوظ ہیں، نہ جوانوں کا خون محفوظ ہے، نہ بچوں کی معصومیت محفوظ ہے۔ اے اللہ، سبھی کچھ داؤں پہ لگا ہوا ہے، جان بھی داؤں پہ ہے، مال بھی داؤں پہ ہے، عزت و آبرو بھی داؤں پہ ہے۔ اے اللہ، اب تو ہی نگہبان ہو جا، تو ہی اس امت کا آسرا ہو جا۔ اے اللہ، پوری امت کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، شام کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ، جو زلزلہ کی وجہ سے تباہیاں آئی ہوئی ہیں، اے اللہ، اے کریم آقا، ان تباہیوں کو دور فرما، دوبارہ ان کو آباد فرما۔ اے اللہ، دوبارہ ان کو آباد فرما۔ اے اللہ، ہمیں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمیں جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمیں جو بن بیاہے بچے اور بچیاں ہیں غیب سے ان کے رشتے کا انتظام فرما۔ اے کریم آقا، ہماری حسنات کو قبول فرما، ہماری سیئات کو درگزر فرما۔ اے اللہ، ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عنایت فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما، اور ہماری تمام دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك۔